وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن انس رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم الانصار ليقطع لهم في البحرين فقالوا يا رسول الله ان فعلت فاكتب لاخواننا من قريش بمثلها فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكم سترون بعدي اثرة فاصبروا حتى تلقوني. جاگیر کو کہتے ہیں اور آپ کو بتایا تھا کہ یہ کون ان کو دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا تھا؟ یا زمین دی تھی یا منافع اور یا خراج اور جزیہ. خراج اور جزیہ میں سے. پھر اب اس باب میں مصنف یہ فرماتے ہیں کتابۃ الوثائق ہے کہ اگر کسی کو جاگیر دے دے یا کسی کو زمین دے دے ملکیت میں تو اس کو لکھنا چاہیے تاکہ وہ سند رہے اور انکار نہ ہو سکے. لتکون وثیقۃ کتابت اس لیے مجلہ و شرح مجلہ میں لکھتا ہے الوثائق معتبرۃ گورنمنٹ کی کاغذات معتبر ہے اذا کانت مرسومۃ جب وہ عادت کے مطابق لکھے گئے ہوں. ان کے لکھنے کا خاص طریقہ ہوتا ہے. اور مرسومۃ مأمونۃ محفوظ ہو تصرف کرنے سے محفوظ ہو. تو اگر کسی کے پاس زمین کے کاغذات پرانے موجود ہیں اس کے دادا کے نام پردادا کے نام تو وہ سمجھ ہے. اس میں وہی روایت ہے دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاؤ کھڑے. الانصار لیقطع لهم بالبحرین تاکہ بحرین میں ان کو زمین الگ کر کے دے دیں. فقالوا یا رسول اللہ ان فعلت فاکتب لاخواننا من قریش. اس پر اشکال کیا ہے کہ اس میں تو کتابت کا ذکر نہیں. یہ عجیب اشکال ہے اس لیے کہ فاکتب لاخواننا میں تو کتابت ہے تو ہمارے بھائیوں کے لیے لکھو. اور بعض طرق میں ابتدا میں بھی ہے دعا الانصار لیکتب لهم انصار کو بلایا لیکتب لهم تاکہ ان کے لیے لکھیں. تو اس کے بعد فرمایا کہ تم میرے بعد یہ دیکھو گے کہ دوسروں کو تم پر فضیلت دی جائے گی اور جب وہ وقت آئے تو پھر صبر کرو. ترجمۃ الباب کا ایک مقصد یہ ہے جب دودھ لیتے ہو تو جانوروں کے لیے پانی کا انتظام بھی کر لو. دوسرا مقصد ترجمۃ الباب کا یہ ہے کہ پانی کی جگہ جہاں پانی لوگ دیتے ہیں گھاٹ وہاں پر دودھ نکالو تاکہ فقراء جمع ہو کر کے وصول کر لیں. اس لیے کہ فقراء کو معلوم ہے کہ جہاں پانی دیتے ہیں جانوروں کو وہاں پر دودھ نکالتے ہیں تو وہ کہیں گے بھائی تھوڑا سا ہمیں دے دے تاکہ ہم چائے بنا دیں یا لسی بنا دیں. اس کی نظیر ایسی ہے جیسے کہا جائے کہ قربانی کے جانوروں کو ذبح کرو وہاں جہاں پر لوگ ذبح کرتے ہیں اس لیے کہ وہاں سب فقراء جمع ہوں گے تو ان کو تھوڑا تھوڑا گوشت مل جائے گا. حدثنا ابراہیم بن منذر حدثنا محمد بن فلیح حدثني ابي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمرو عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حق الابل ان تحلب على الماء. یہ بھی اونٹوں کا آپ کے اوپر حق ہے کہ دودھ نکالا جائے پانی کے قریب دو وجوہات سے جو آپ نے سنا. باب الرجل باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع وللبائع الممر والسقي حتى يرفع وكذلك رب العرية. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عبد الولي ہو گیا. آدمی کے لیے راستہ ہو اور شرب یا پانی کا حصہ ہو کہ حائط کسی باغ میں مملوک ہو یا غیر مملوک اور فی نخل یا کھجوروں میں. ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ زمین یا باغ میں تقسیم کرتے ہو مشترک تقسیم کرتے ہو تو حصہ سب کا ہونا چاہیے. کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ. یہ بہت اچھی بات ہے. ترک الطریق بعد تقسیم الارض المشترکۃ. اس لیے کہ اگر راستہ نہ ہو تو وہ کیسے جائے. اسی طرح اگر آپ نے کسی کو بطور عاریت نخل دے دیا تو نخل کے لیے بھی راستہ چھوڑنا چاہیے ورنہ وہ کیسے آئے گا. آپ نے کہا نخل میں آپ توڑ سکتے ہیں پھلوں کو تو وہ کیسے توڑے گا جب راستہ نہ ہو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من باع نخلا بعد ان تؤبر بعد التابیر جس نے نخل کو بیچا فثمرتها للبائع اس لیے کہ اس نے درخت کو بیچا پھل کو نہیں بیچا. پھل بائع کا ہے. اور اگر بائع نے زمین کو بھی بیچا اور درخت کو بھی بیچا تو بائع کے لیے راستہ ہے. یعنی بائع آئے گا اپنے پھلوں کے توڑنے کے لیے. اور یہ بعد التعبیر آپ نے پہلے پڑھا تھا کہ بعد التعبیر کا قید اتفاقی ہے. یا بعد التعبیر کی قید اس لیے ہے کہ اگر بعد التعبیر ہو تو اس میں مشتری کی دلچسپی ہے اور پھر بھی بائع کے لیے ہے. قبل التعبیر جس میں مشتری کی دلچسپی نہیں ہے بطریق اولا بائع کے لیے ہے. یا تعبیر ظہور الثمر سے کنایا ہے. یعنی بعد ظہور الثمر اس لیے کہ تعبیر ظہور الثمر کے بعد کرتے تو پہلے گزر چکا ہے سب کچھ. وَلِلْبَائِعِ الْوَسَّقُ حَتَّى تُرْفَعَ الثَّمَرَةُ جہاں تک کہ ثمرہ اٹھایا جائے. وَكَذَلِكَ رَبُّ الْعَرِيَّةِ اور اسی طرح رب العریت موہوم لہو ہے. یعنی اگر کسی نے کسی کو رطب ہبہ کیا کہ تم آؤ اور توڑ کر کے لے جاؤ اپنے بچوں کے لیے تازہ تازہ. جو رب العریہ ہے صاحب العریہ الموہوم لہو جس کو معرا لہو کہتے ہیں تو معرا لہو کے لیے بھی راستہ ہے. ورنہ اس کو پھل دے دیے اختیار دے دیا اور راستہ نہیں تو کیسے توڑے گا. وَلِلْبَائِعِ التَّمْرُ وَالسَّقْيُ حَتَّى تُرْفَعَ يعني حَتَّى تُقْطَعَ الثَّمَرَةُ. وَكَذَلِكَ رَبُّ الْعَرِيَّةِ الْمُعْرَى لَهُ الطَّرِيقُ وَلَهُ الشِّرْبُ. اور یہ بعد میں کتاب الاستقراض ہے تو ترفع میں اجازت ترفع میں براعت الاختتام ہے
اس لیے کہ ترفع الجنازہ بھی کی طرف اشارہ ہے، ترفع الجنازہ. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا الليث حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع مشتري ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع المشتري. وعن مالك عن نافع عن ابن عمر في العبد، یعنی عبد میں بھی اگر عبد کے ہاتھ میں گھڑی ہے تو وہ بائی کے لیے ہے، مالک کے لیے. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرسها تمرا. گزر چکا ہے. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء سمع جابر بن عبد الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المدابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وأن لا يباع إلا بالدينار والدرهم. اس پر اشکال ہے، لا يباع إلا بالدينار والدرهم کا کیا مطلب ہے؟ اگر کسی نے پھلوں کو دینار اور درہم کے بدلے میں نہیں بیچا بلکہ کپڑے کے بدلے میں بیچا، یا کسی نے دوسرے سامان کے بدلے میں، تو وہ بھی جائز ہے. وَإِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک جواب ہے هذا قید اتفاقی، اتفاقا احترازی نہیں ہے کہ غیر درہم اور غیر دینار کے ساتھ نہ بیچے. دوسرا جواب ہے کہ قید احترازی ہے اور معنی یہ ہے لا یباع الا بالدینار والدرہم اے لا بالتمر، لا بالتمر، ثمر کو تمر کے بدلے میں مت بیچو، اس لیے کہ ثمر کو تمر کے بدلے میں بیچو گے تو زیادتی اور کمی ہوگی، مزابنہ ہو جائے گا. الا العرایا، لیکن ہاں صاحب عریہ کو اختیار ہے، اگر اس کو ہبہ کیا تو اس کو ہبہ کرے اور وہ واپس لے لے اور ایک موہوب کی جگہ دوسرا موہوب دے دے. اور یہ صاحب عریہ ترجمۃ الباب سے مناسبت یہ ہے کہ صاحب عریہ جب بار بار آتا ہے موہوب لہو تو مالک تنگ ہو جاتا ہے، مالک کو تکلیف ہوتی ہے، بار بار یہ آتا ہے اپنے ایک شجر کے پاس. تو معلوم ہوا کہ اس کے لیے ممر ہے، اور یہ محل ترجمۃ الباب ہے. وہ کیوں آتا ہے؟ لأن له الممر، ممر کی وجہ سے مالک تنگ ہو گیا. اس نے کہا بھائی مجھے معاف کر دو، ما علی الشجر کو چھوڑ دو، یہ سامنے ڈھیر پڑا ہوا ہے، یہ سب گھر لے جاؤ، سب لے جاؤ. جی یہ تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، آپ سے جان چھوٹ جائے گی، یہ سب لے جاؤ. تو یہ ممر کی بات اس میں آ گئی. حدثنا يحيى بن قذاع حدثنا مالك عن داود بن الحسين عن ابي سفيان مولى ابي احمد عن ابي هريره قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرسها من التمر فيما دون 5 أوسق او في 5 أوسق. یہ پہلے گزر چکا. حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا ابو صالح اخبرني الوليد بن كثير اخبرني بشير بن يسار مولى بن حارثه عند رافع بن خديج وسهل بن ابي حسمه حدثا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنه بيع الثمر بالتمر الا اصحاب العرايا. اگر اصحاب العرايا کو اجازت ہے کہ وہ ما علی الشجر کو چھوڑ دیں اور آرام سے ما علی الارض کو لے لیں، ایک موہوب کی جگہ دوسرا موہوب لے لیں. عرایا کے لفظ میں بھی براعت الاختتام ہے. جیسے عرایا والا اس کو عاریتاً ایک درخت دیا گیا ہے کہ تم فائدہ اٹھاؤ، اسی طرح سوچ لو کہ تمہاری زندگی بھی عاریت ہے.
تمہاری زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند دن کے لیے عاریت ہے. فلا يعمل له عمل طويل يؤديه إلى أجل قصير فتفرح والمنية كل يوم تريك مكان قبرك في القبور هي الدنيا فإن سرتك يوما فإن الحزن عاقبة السرور سيسلب كل ما جمعت فيها كعارية ترد إلى المعير. جیسے عاریت معیر کی طرف واپس کرتے ہیں اسی طرح آپ سے زندگی واپس لی جائے گی. فلا يا صاحب القصر المعلى ستدفن عن قريب في التراب قليل عمرنا في دار دنيا ومرجعنا إلى بيت التراب له ملك ينادي كل يوم لدول الموت ودنول الخراب. فإنه آذن لهم ان کے لیے اجازت ہے. قال ابن اسحاق حدثنا بشير مثله یعنی الفاظ میں فرق ہے معنی ایک. پڑھیے جی. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف ترى بعيرك أتبيعنيه؟ قلت نعم فبعته إياه فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه. کتاب فی الاستقراض. قرض لینے کو استقراض اور قرض دینے کو اقراض کہتے ہیں. دفع المثلی لیرد مثلہ. مثلی چیز کا دینا تاکہ دوسرے وقت میں اس کا مثل واپس کیا جائے. ہبۃ ابتداء وعوض انتہاء. انتہا میں عوض دینا پڑے گا. اور پہلے گزر چکا ہے کہ مصنف کے نزدیک قرض میں اجل لازم ہے اور احناف کے نزدیک قرض میں اجل لازم نہیں، جیسے عاریت میں اجل لازم نہیں. لیکن اگر اجل کا وعدہ کیا تو پھر وعدے کی وجہ سے لازم ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر جلدی مان لے تو مستقرض کے پاس نہیں ہوگا تو جھگڑا پیدا ہوگا. مستقرض کہے گا میرے پاس نہیں. تو ایک دین ہے ایک قرض ہے. پہلے یہ فرق بھی گزر چکا ہے. دین ما یکون فی المبایعات، قرض ما یکون فی المثلیات. جو مثل دیا جائے اس کو وصول کیا جائے مثل کو. اسی طرح دین وہ ہے جو کسی پر تاوان آ جائے کسی چیز کو ہلاک کرنے سے، اس کو بھی دین کہتے ہیں. مقرض دینے والا، مستقرض لینے والا. وَأَدَاءِ الدُّيُونِ اور دین کو ادا کرنا چاہیے. والحجر پابندی لگانا. بیٹھ جاؤ بھائی. پابندی. ابطال التصرفات القولیہ، اس کو حجر کہتے ہیں. اگر پابندی لگائی کہ تم پر پابندی ہے اس لیے کہ تم اسراف کرتے ہو، اس لیے کہ تم دوسروں کا مال ضائع کرتے ہو، تو یہ پابندی صاحب کے نزدیک لگا سکتے ہیں، ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں. اور فتویٰ صاحب کے طور پر ہے کہ اگر پابندی لگا دی تو اس کا اس کی بے و شراء کالعدم ہو جائے گی. تصرفات قولیہ ختم. اور تصرفات فعلیہ، اگر وہ کسی کے مرغی کو ہلاک کرے، کسی کے جانور کو ہلاک کرے تو بالاتفاق اس پر تاوان آئے گا. والتفلیس، اور کسی کو مفلس قرار دیا. مفلس قرار دینا ابو حنیفہ کے نزدیک، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا کوئی اعتبار نہیں. اس لیے کہ مال صبح آتا ہے شام کو جاتا ہے، صبح جاتا ہے شام کو آتا ہے. اور
دوسرے حضرات کی نزدیک، دوسرے ائمہ کی نزدیک اور صاحبین کی نزدیک تفلیس کا اعتبار ہے۔ اگر کسی کو مفلس قرار دیا تو پھر اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ تفلیس نداء الحاکم بالافلاس، حاکم نے اعلان کیا کہ فلان مفلس ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں حاکم کے باپ کو بھی پتہ معلوم نہیں کہ فلان مفلس ہے، یا مفلس ہوگا اور دبئی میں بہت سارا مال جمع کیا ہوگا، یا دوسری جگہ، یا اپنے گھر میں تجوری اور خزانہ رکھا ہوگا۔ تفلیس اور مفلس، مفلس کا ایک مطلب ہے لیس معہ فلوس، باب افعال سلب کے لیے اس کے پاس فلوس بھی نہیں، درہم کو تو چھوڑو۔ یا مفلس کا مطلب صاحب الفلوس بعد ما کان صاحب الدراہم، پہلے صاحب الدراہم تھا اب صاحب الفلوس۔ من اشترى بالدین ولیس عنده ثمنه، جس نے ثمن مؤجل کے ساتھ خریدا اور اس کے پاس ثمن نہیں ہے تو فہذا جائز بالاتفاق، ثمن مؤجل کے ساتھ خریدا اور ثمن نہیں ہے۔ ترجمہ کا مقصد یہ ہے اذا لم يكن المبيع في ملكك فلا يجوز لك بيعه، واما اذا لم يكن الثمن في ملكك فيجوز لك ان تشتريه۔ ثمن آپ کے پاس نہیں، شرا کر سکتے ہیں، مبیع آپ کے پاس نہیں، آپ کی ملکیت میں نہیں، اس کو نہیں بیچ سکتے۔ آپ کی کتاب کو میں بیچوں گا، نہیں بیچ سکتا الا یہ کہ آپ اجازت دیں۔ او لیس بحضرتہ، یا اس کے پاس موجود نہیں بل فی بیتہ، اور جو حدیث میں آتا ہے لا تبع ما لیس عندک، تو وہ مبیع کے ساتھ مخصوص ہے، جو آپ کی ملکیت میں نہیں اس کو مت بیچو، اور جو آپ کی ملکیت میں ثمن نہیں اس کے ساتھ خرید سکتے ہو۔ حدثنا محمد، ایک حدیث میں آتا ہے لا اشتری الا ما عندی ثمنہ، میں نہیں خریدوں گا مگر جس کا ثمن موجود ہے۔ یا روایت ضعیف ہے، اور یا اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس کا ثمن آپ کے پاس نہیں مت خریدو، گزارا کر لو، اگر گزارا نہیں ہو سکتا تو پھر خرید لو۔ پھر جب قرض ہے، قرض مثلیات کے اندر ہے، مثلی ہے، تو امام ابو یوسف کی نزدیک استقراض الخبز جائز نہیں، روٹی کا استقراض جائز نہیں، اس لیے کہ روٹی میں فرق ہے، پکانے میں فرق ہے۔ امام محمد کی نزدیک عرف کی وجہ سے استقراض الخبز جائز ہے، اور اگر خبز سے مراد بریڈ ہو تو بالاتفاق جائز ہے، اس لیے کہ جب ایک بریڈ دوسرے بریڈ کے ساتھ نوع میں شریک ہو تو پھر ایک جیسے ہیں۔ جیسے وائٹ بریڈ واپس کرو، براؤن ہے براؤن واپس کرو، اس میں اعلیٰ ہے ادنا ہے، جو بھی ہے اس کو لے لو اور واپس کرو۔ حدثنا محمد اخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف ترى بعيرك أتبيعني، يا آپ بیچیں گے؟ قلت نعم فبعته إياه، فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير، صبح کو میں بعیر لے گیا، فأعطاني ثمنه، مجھے ثمن دے دیا۔ ابھی جو مصنف نے پابندی کی بات لگائی ہے تو بعض جگہ پابندی کا لگانا سب کے نزدیک چل سکتا ہے، مثلا رقیق ہے بالاتفاق اس پر پابندی ہے الا ان یکون معذونا، مجنون ہے اس پر پابندی ہے، اس کی بیع و شراء جائز نہیں ہے اگرچہ اجازت ہو۔ صبی ہے، صبی اس کی بیع و شراء جائز نہیں ہے الا ان یکون معذونا۔ نمبر 4، یا مفتی ماجن ہے، وہ مفتی ہے جو لوگوں کو حیلہ سکھاتا ہے تاکہ وہ فرائض سے بچ جائے۔
یہ ہیلا کرو تو آپ زکوٰۃ سے بچ جائیں گے، اس پر پابندی لگا سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مفتی ماجن۔ وہ مفتی جس میں حیا نہیں، لوگوں سے کہتے ہیں زکوٰۃ سے بچو، قرآن سے بچو۔ اور نمبر 5 المکاری المفلس، لوگوں کو کرائے پر گاڑی اور سیارہ دیتا ہے اور اس کے پاس نہیں، اس پر بھی پابندی لگا سکتے ہیں۔ اسی کی طرح طبیب الجاہل، جو طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، جاہل ہے، اس پر بھی پابندی، کیونکہ وہ مریض کو مار دے گا، ختم کر دے گا۔ تو یہ 6 ہیں۔ اور اس کے علاوہ سفیہ پر پابندی لگا سکتے ہیں عند صاحبین، اور نہیں لگا سکتے عند ابی حنیفہ، اور فتویٰ صاحبین کے قول پر بتا دیا۔ یہ بات حدثنا معلّى بن ناصر حدثنا عبد الواحد حدثنا احمد قال ذكرنا عند ابراهيم الرهن بالسلم، الرهن بالسلم مسلم فيه، مسلم فيه مسلم الیہ رب السلم، اور رہن دے دیا کہ میں نہیں بھاگتا، میں آپ کو آپ کا مسلم بھی دوں گا۔ فقال حدثنا الاسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهنه درع من حديد۔ حدثنا، پھر اس کے بعد باب من اخذ اموال الناس، ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ قرض لیا کرو، ثمن مؤجل کے ساتھ لیا کرو، لیکن ادا کیا کرو۔ جو ادا کرنے کی نیت کرے گا اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا اس کی حسن نیت کی وجہ سے۔ اور اگر وہ ارادہ کرتا ہے کہ مجھے دینا ہی نہیں تو اتلفہ اللہ، پھر اس کو توفیق نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ اس کی مال کو ضائع کر دے گا۔ من اخذ اموال الناس قرضا او معاملہ یرید اداءها، فجواب ادى الله عنه، او اتلافها، فجواب اتلفه الله وضيعه الله۔ اور یہ حدیث ہے ما من مسلم یدعو دینا، جب مسلمان قرض لیتا ہے، یعلم اللہ انہ یرید اداءه، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے دینا چاہتا ہے، اداہ اللہ الا اداہ اللہ عنہ، ابن ماجہ میں ہے۔ حدثنا عبد العزيز حدثنا سليمان عن ثور عن ابي الغيث عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله۔ یہ تو بخاری میں ہے، اور ابن ماجہ کی حدیث آپ کی سنائی، ما من مسلم یزدان یعلم اللہ۔ باب اداء الدیون، دین کو ادا کرنا امانت کے برابر ہے۔ جیسے امانت کو ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح دین کو ادا کرنا ضروری ہے۔ دین کا نہ دینا اس طرح ہے جیسے خیانت فی الامانت۔ اور اگر کسی نے دین لیا اور ادا کرنے کی نیت ہے اور پھر اتفاقاً نہیں دے سکا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی طرف سے ادا کرے گا۔ اس لیے اس کی تشریح یہ ہے ادى اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کرے گا دنیا میں، بإعداد الاسباب، اسباب پیدا کرے گا، او يؤدي عنہ فی الآخرت، آخرت میں کیسے؟ جو دائن ہے اس کو راضی کرے گا، دائن کو راضی کرنا۔ اب جو ادا الدین ہے تو یہ مصنف فرماتے ہیں الدین کالامانت، یا یہ کہا جائے الدین کالدین، دین دین کی طرح ہے۔ جیسے دین ادا کرنا اور عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح دین بھی ہے۔ دین میں نماز ہے، نماز پڑھنا پڑے گا، روزہ ادا کرنا پڑے گا، اسی طرح دین کو ادا کرنا پڑے گا۔
ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانت اہل کو پہنچا دو، دین پہنچا دو، اور دین امانت ہے وہ بھی پہنچا دو۔ اللہ نے آپ کو دین کی امانت دی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرو۔ فَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور فیصلہ عدل کے ساتھ کرو۔ اس کا تعلق قضا سے ہے۔ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، مبلغین ہے، مبلغین دین کی امانت کو پہنچاتے ہیں۔ اور اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، یہ قاضی، یہ قضات کا بیان ہے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ بہت اچھی نصیحت کرتے ہیں تم کو۔ دوسری جگہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، وتخونوا اماناتکم ولا تخونوا اماناتکم، اور امانت میں خیانت مت کرو، نہ دین میں نہ دین میں۔ دین میں خیانت مت کرو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ اور اگر آپ کہتے ہیں بچے کیا کریں گے، بیوی کیا کریں گے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ امتحان ہے، امتحان میں کامیاب ہو جاؤ، بیوی بچوں کو رکھو اور اللہ کے راستے میں نکلو۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے دین کو پیش کیا آسمان و زمین پر، والجبال پہاڑ پر، فابین ان یحملنہا، انہوں نے انکار کیا، ان یحملنا اٹھانے سے۔ انہوں نے کہا حضرت ہم کیسی تبلیغ کریں گے، پہاڑ کیا تبلیغ کرے گا، آسمان کیا تبلیغ کرے گا، ہم بارش تو برسا سکتے ہیں، پہاڑوں نے کہا ہم برف جما سکتے ہیں اور پانی کو برف بنا سکتے ہیں اور بہترین خوبصورت خوبصورت میوے اگا سکتے ہیں، دین نہیں پہنچا سکتے۔ وحملہ الانسان، اور انسان نے اس امانت کو اٹھایا کہ میں دین کی دعوت اور تبلیغ کروں گا۔ انہ کان ظلوما جہولا، اس نے ظلم کیا، اس کام کو پورا نہیں کیا، جہولا، اور وہ جاہل تھا کہ اس امانت کو اپنی اوپر اٹھانے کا کیا نتیجہ ہوگا۔ تو یہاں دین اور دین دونوں آ گئے۔ حدثنا احمد بن یونس حدثنا ابو شهاب عن الاعمش عن زید عن ابي ذر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما ابصر يعني احدا، احد کو دیکھا، قال ما احب ان يحول لي ذهبا ينقص عندي منه دینار، یہ کتاب الزکوٰۃ میں پڑھی ہے، فوق ثلاث الا دینار ارسله، مگر وہ دینار جس کو محفوظ رکھوں، لدین دین کے لیے، ارساد کے معنی ہے تیار رکھنا۔ مقال ان الاکثرین هم الاقلون، ان الاکثرین مالا هم الاقلون ثوابا، جس کا زیادہ ہے مال اس کا کم ہے ثواب، اس لیے کہ وہ مال جمع کرتے ہیں اور مال کو خرچ کرنے کی طرف توجہ نہیں۔ الا من قال بالمال، مگر جو مال کو ڈالتا ہے ہکذا و ہکذا، اللہ کے راستے میں۔ واشار ابو شہاب بین یدیہ وعن یمینہ وعن شمالہ فی کل جانب، دائیں طرف ہو یا بائیں طرف ہو، وقلیل ما هم، فقال مکانک، فرمائے اپنی جگہ پر رہو، وتقدم غیر بعید، فسمعت صوتا فاردت ان آتیہ ثم ذکرت قولہ مکانک، فرمایا ابو ذر اپنی جگہ پر رہو حتی آتیہ، فلما جاء قلت یا رسول اللہ الذي سمعت ماذا ہوا، جو میں نے سنا وہ کیا ہے، کیا قال الصوت الذي سمعت، قال وهل سمعت، قلت نعم، قال اتاني جبرائيل فقال من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة في وقت من الاوقات،
قلت ومن فعل كذا وكذا وإن زنى وإن سرق قال نعم. حدثنا أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد كحل ذهبا ما يسرني. اشکال یہ لو اس کے جواب میں ماضی آتا ہے نہ کہ مضارع. یہاں یسر مضارع ہے جواب. ما کان یسرنی کان مقدر ہے تو ماضی بن گیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ جب لو ان کے معنی میں ہو یا ان کے معنی پر مشتمل ہو تو پھر اس کے بعد مضارع آتا ہے. تو یہاں لو اس میں ان کے معنی ہے. ان کا نلی مثل احد ما یسرنی اللہ یمر علیہ ثلاث وعندی منہ شیء اللہ شیء ارسلہ لدینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم تھا کہ ابو ذر غفاری کا مزاج مال جمع نہ کرنا ہے. جب ان کا کام مال جمع نہ کرنا ہے تو ان کے مزاج کے موافق بات فرمائی کہ میرا بھی مزاج یہ ہے آپ کا بھی مزاج یہ ہے مال کو جمع نہ کریں. یہ مطلب نہیں ہے کہ مال جمع کرنا جائز نہیں. یہ تو آپ کو بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے مال صالح اور اولاد کی دعا فرمائی تھی. وہ استقراض الابل اونٹوں کو قرض لے سکتے ہیں حیوانات کو لے سکتے ہیں. ہاں امام شافعی امام مالک کہتے ہیں الا الجاریات جاریہ کو قرض نہ لے اس میں فتنہ ہوگا. امام احمد سے دو روایتیں ہیں جاریہ میں. احناف کے نزدیک حیوان کو نہیں لے سکتے اس لیے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں انکم تزعمون تم جانتے ہو کہ اللہ نعلم ابواب الربا ہم ربا نہیں جانتے. ہم حالانکہ ربا ہم جانتے ہیں. وفیہ ان یسلم فی سنن کہ سلم کرے فی سنن کسی اونٹ وغیرہ میں. سلم کرنا بیع ہے اس کو منع فرمایا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کرہ السلف فی الحیوان حیوان میں سلف یعنی سلم اور یا قرض کو منع فرمایا ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحیوان بالحیوان نسیئتا پہلے بتایا تھا. حضرت حذیفہ سے مروی ہے اور عبد الرحمن ابن سمورہ سے مروی ہے کہ نہیں لینا چاہیے. اور یہاں استقراض کا ذکر ہے کہ قرض لیا تھا. جواب میں احناف کہتے اما منسوخ جیسے مرد گزر چکا. اور نمبر 2 او هذا مؤول یا تعویل یہ ہے کہ قرض لینے کا مطلب یہ ہے کہ قرض لیا ثمن کو اور قرض لیا دراہم کو اور پھر اس کی جگہ اونٹ کو واپس کیا. هذا بعید یہ تعویل بعید ہے. او من بیت المال یا بیت المال میں سے ہو تو بیت المال سے اگر لیا اور واپس کیا تو اس میں جھگڑا نہیں ہوگا. یہ نہیں کہے گا کہ بیت المال نے تو ہمیں کم درجے کا دے دیا. وہ کہے گا کوئی بات نہیں بیت المال سب مسلمانوں کے فائدے کی چیز ہے. اور جائز بشرط عدم النزاع یا جب جھگڑا نہ ہو تو جائز ہے. جیسے مولانا انور شاہ کشمیری نے فرمایا جھگڑا نہیں تو حیوان لے لو اور حیوان کی جگہ دوسرا حیوان واپس کرو. یا استحباب پر محمول ہے. بہتر یہ ہے کہ مطلب یا محرم کو مبیح پر ترجیح دیتے ہیں جیسے پہلے آپ کو بتایا تھا. یا قول کو فعل پر ترجیح دیتے ہیں. رجل تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له وهم به أصحابه فقال له فإن لصاحب الحق مقالا فاشتروا له بعيرا فأعطوه إياه قالوا لا نجد إلا أفضل من صدقة قال اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. هذا حسن التقاضي بہترین طلب کرنا چاہیے. حسن التقاضی مطالبہ میں سختی نہیں کرنی چاہیے.
مسلم. حدثنا شعبة عن عبد الملك عن جبر عن حذيفة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له ما كنت تقول قال كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المرسل. مالدار اس کو معاف کرتا تھا. معاف کرنے کا مطلب ہے چلو آج نہیں کل دے دو تاکہ اخفف عن المرسل. اور فقیر سے میں تخفیف کرتا تھا کہ چلو 1000 کی جگہ 800 دے دو. تو یہ حسن التقاضی اس میں ایک ہے تنقیص کم کر دیا یہ جائز ہے. وغفر له وهذا تنقيص. قال ابو مسعود سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. یہ جائز ہے. تو اس میں انشاءاللہ اچھی طریقے آئیں گے اس کو مصنف بیان کریں گے. اور الْيُعْطَى أَكْبَرَ مِنْ سِنِّهِ اس میں زیادتی کا بیان ہے کہ زیادہ دے دے. مالکیہ کے نزدیک تجوز کیفاً لا تمن کیفیت میں زیادہ دے سکتے ہیں. کیفیت میں بنت لبون کی جگہ حقہ دے دیا, حقہ کی جگہ جزع دے دیا. اور لا کمن ایک کی جگہ 2 نہیں دے سکتے. اور ہمارے لیے دیکھ یہ سب جائز ہے. 1 اونٹ کی جگہ 2 اونٹ دے دیے یدن بیدن. 1 اونٹ کی جگہ 1 اونٹ دے دیا اور کیفیت میں فرق ہے لیکن یدن بیدن ہے تو جائز ہے. اور یہاں حاشیے میں یا دوسری یہاں حاشیے میں اونٹوں کے نام بھی لکھتے ہیں. اونٹوں کے مثلا یا بنت مخاض جس کو آپ جانتے ہیں, بنت لبون اس کو بھی جانتے ہیں, یا ابن لبون 2 سالہ, حقہ 3 سالہ, جزع 4 سالہ, سنی 5 سالہ, رباعی 6 سالہ, سدیس 7 سالہ, بازل 8 سالہ, مخلف 9 سالہ. اور اس کے بعد جب وہ 10 کا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں بازل سنتن. 11 ہو تو بازل سنتین, 12 ہو تو بازل ثلاث سنوات. یہ اس کے نام لکھتے ہیں. وَالْيُعْطَى أَكْبَرَ مِنْ سِنِّهِ میں اس کو بیان کریں گے کہ یہ بظاہر تو ربا ہے لیکن ربا نہیں ہے, اس لیے کہ ربا قدر و جنس میں ہے اور یہ قدر اور جنس کے قبیلے سے نہیں بلکہ یہ عددیات میں سے ہے. یدن بیدن دے سکتے.